ہمارے ملک میں جو میجر ایشو ہے وہ پاور اسٹرکچر کا ہے کہ ہمارے ہاں یہ گاڑی ایسی ہے جس کے ایک پہیا تو بڑا مضبوط ہے، ایک پہیا ٹوٹا پھوٹا ہے، کمزور ہے، جو سیاسی پہیا ہے. تو گاڑی کیسے چلے گی؟ سو سمپل، نہیں چل رہی ہے نا. چائنا اس غربت سے 66 سے اور 80 سے 88 سے نیچے آ کے اس نے غربت ختم کر دی، زیرو کر دیا 2021 میں. اب یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں یہ کیونکہ میں ڈیٹا چیک کر کے بات کرتا ہوں، آپ بھی چیک کر سکتے ہو. زیرو تو ہمارے ہاں کیوں نہیں ہوا؟ تو وجہ وہی ہے کہ جو گاڑی ہے اس کا وہ پہیا ابھی تک طاقتور نہیں ہے. تو سولوشن آپ سمجھ سکتے ہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں. سولوشن وہی ہے کہ دوسرا پہیا مضبوط کرو تو گاڑی بیلنس ہو جائے. یہ جتنی سیاسی پارٹیاں اس وقت ہیں یہ اصل میں سیاسی پارٹیاں ہیں ہی نہیں، کوئی نہیں ہے. ان پہ ہم الگ الگ ہر سیاسی پارٹی کا بھی تجزیہ کریں گے بعد میں کبھی. اور جو ابھی آپ کو وہ کہتے ہیں ہائبرڈ رجیم میں، خود کہتے ہیں اس ہائبرڈ رجیم میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ فی الحال ایک میکرو اکنامک اسٹیبلٹی آ گئی ہے، اوپر سے بڑا چل رہا ہے جی، پیسے آ رہے ہیں جی، فلاں ہو رہا ہے. ایکسپورٹس ویسے بات یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ایکسپورٹس نہیں بڑھ رہی ہیں، وہ بڑھیں گی بھی نہیں. یہ ہم 15 سال سے کہہ رہے ہیں. اس کی بہت وجوہات اس پہ کبھی بات کریں گے کہ کیوں نہیں بڑھ رہی ہیں اور کیسے ملک میں جو ملکی ایکسپورٹس جو ہیں وہ یا کیا یہ جو گڈس ایکسپورٹ ہیں سامان والی یہ بڑھیں گی کہ نہیں بڑھیں؟ کبھی نہیں بڑھیں گی. تو کون سی ایکسپورٹ بڑھیں گی؟ بڑھیں گی، لیکن یہ ان پہ نظر نہیں ہے کیونکہ جو بزنس مین ہے وہ پارٹنر ہے، اس پاور اسٹرکچر میں پارٹنر ہے، لوٹتا ہے، کھاتا ہے، عوام کو لوٹتا ہے، پیسے نہیں دیتا، خرچ نہیں کرتا، ایگزمپشن لیتا ہے، رینٹ سیکر ہے، بےایمان ہے، چور ہے. یہاں کا بزنس مین ایسا ہی ہے اور کہتے ہیں نہیں ملک کے لیے کام کرتے ہیں. ہم اس میں بات کریں گے اور فیکٹ فگرز کے ساتھ بات کریں گے. تو یہ جو بازار میکرو اکنامک اسٹیبلٹی نظر آ رہی ہے ایسی ایوب خان کے دور میں بھی تھی. لوگوں نے کہا بڑی ترقی ہوگی، 22 خاندان میں پیدا ہو گئے، انڈسٹریلائزیشن ہو گئی، گرین ریولوشن ہو گیا. غربت آپ پہ چیک کر کے دیکھو غربت کتنی کم ہوئی تھی. اصل بات وہ ہوتی ہے کہ عام آدمی کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی ہے، کیونکہ آئین ہمارا یہ کہہ رہا ہے، ہمارا آئین یہ کہہ رہا ہے کہ جو زندگی کے ساتھ تمام ضروریات ہیں. ذوالفقار علی بھٹو نے تو صرف روٹی کپڑا مکان کی بات کی تھی، لیکن 73 کے آئین میں زندگی کی ہر سہولت، ہر جو ضرورت ہے اس کو پورے کرنے کی ذمہ داری ریاست کی ہے. آئین کہتا ہے. اگر آئین کو نہ پڑھا گیا ہو، نہ سمجھا گیا تو الگ بات ہے. تو ہم ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے اور پھر راستہ بتائیں گے، کیونکہ ہم تنقید صرف نہیں کرتے، ہم راستہ بتاتے ہیں ہمیشہ. اور راستہ ہے. جب چائنا کر سکتا ہے اس کا مطلب راستہ ہے، جب ویتنام کر سکتا ہے تو اس کا مطلب راستہ ہے، جب ایتھوپیا کر سکتا ہے تو اس کا مطلب راستہ ہے. اور کتنے ممالک کا میں مثال دوں کہ راستہ ہے، خیالی پلا نہیں ہے، راستہ ہے. تو ہم وہ راستے کے بارے میں بات کریں گے. مہربانی.